یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ متنازع انتخابات اور مطلب ہے کہ غیر نمائندہ حکومت، اچھا لیکن ہمارے جو صاحب اقتدار طبقہ ہے اس میں خیال یہ کہ جناب اگر شہباز حکومت جو ہے اس کو اپنی مدت پوری کرنے دی جائے اور وہ بڑا اچھا کام کری ہے، بقول ان کے معیشت جو ہے وہ سنبھل بھی رہی ہے، تو لوگ جو ہیں مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے مل کر پاکستان کو نکال لیں گے اس مشکل سے، لوگ بھول جائیں گے عمران خان کو. تو یہ نقطہ نظر جو ہے کیا آپ کے خیال میں یہ کام کر رہا ہے؟ عوامی پرسیپشن اس کے مطابق ہے یا سوچ میں اور اس میں جو حقیقت ہے بڑا فرق آ گیا ہے؟ جی تو اگر آپ ڈاکہ مار کے اپنا گھر چلا رہے ہوں تو کیا یہ قابل قبول بات ہے؟ الیکشن چوری ہو جاتے ہیں، جو لوگ اہل نہیں ہیں کرسی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ملک وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک چل رہا ہے، اس ملک کے عوام تو ان سے اتفاق نہیں کر رہے. کل بھی جو کشتی ڈوبی ہے، دنیا کے اندر 200 ممالک ہیں، اس کشتی میں بھی پاکستانی بیٹھے تھے جو افریقہ سے یورپ جا رہی تھی. جس ملک کے اندر منفی گروتھ ہو، یعنی معیشت سکڑ رہی ہو، آپ اس کو کامیاب ملک کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارے حقائق ہیں. جی اہم سوال ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب ہے کہ آپ جیسے جو سیاستدان ہیں یہ ریڈ فلیگ سکھ جھنڈی دکھا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ، دانشور بھی کہہ رہے ہیں، صحافی بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو حکومت میں اور جو صاحب اختیار طبقہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس میں کوئی تنقیدی سوچ نہیں ہے کہ جہاں سے آپ خود تنقیدی کریں اور پھر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. آپ کو کوئی اشارہ مل رہا ہے کہ کہیں پر غور ہو رہا ہے کہ جناب اب سسٹینیبل نہیں ہے معاملات، اب حل کرنے کی ضرورت ہے انہیں؟ سر غور وہ لوگ کرتے ہیں جو عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوں، جن کو پرواہ ہو کہ میں نے کل ووٹ مانگنا ہے، میں نے عوام کے ووٹ کی پرواہ کرنی ہے. دیکھیں آپ نے اس پورے نظام میں سے ایک بنیادی عنصر کوئی توڑ دیا ہے. سیاستدان کا احتساب پولنگ سٹیشن پر ہوتا ہے. ہم نے نیب بھی بنائی ہوئی ہے، ایف آئی بھی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اور کون کون سے ادارے رکھے ہیں، آج تک کوئی سیاستدان پکڑا نہیں گیا. لیکن کم از کم اس کی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کا احتساب تو الیکشن کے پر ہوتا ہے. ہم نے وہی معاملہ ختم کر دیا ہے. اب وہاں احتساب نہیں ہوتا، وہاں تو جس کو چاہیں ہم منتخب کر کے بھیج دیتے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے، جو رول آف لا نہیں ہے، تو یہ جو آپ کے مشکلات ہیں اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. بالکل. اچھا پھر کیا وے فارورڈ کیا ہے بقول آپ کے کہ حکومت کو احساس نہیں ہے؟ اچھا جو حزب اختلاف ہے وہ اتنا دباؤ نہیں ڈال پا رہی کہ جناب حکومت کو اپنے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کروا لے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو حلال کر دیا گیا، میڈیا کو کچل دیا گیا، تو پیدر پہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو اب وے فارورڈ کیا ہوگا اگر یہی صورتحال ہے جو آپ اتنی کہتے ہیں تاریک منظر کشی کر رہے ہیں جس طرح سے؟ جی خاقان صاحب. اگر آپ کو ملک کی پرواہ ہو تو وے فارورڈ اور ہے، اگر ملک کی پرواہ نہیں ہے تو پھر وے فارورڈ اور ہے. ملک کی اگر پرواہ ہو، آپ کو نظام کی پرواہ ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی خرابی ہے اس خرابی کو ختم کریں. وہ خرابی یہ ہے کہ ہم آئین کو توڑتے ہیں، تو رول آف لا ملک میں لے آئیں، ملک آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ وہ کر نہیں سکتے تو میں نے ہمیشہ ایک دیا ہے کہ اگر آپ حب الوطنی کے دعوے سب کے ہیں، اس لیے آج سب بیٹھیں، ملک کے سیاستدان بھی، اس ملک کی فوج بھی، جج بھی، یہ 6-8 لوگ ہیں جو ملک کی لیڈرشپ ہے جس کو آپ اشرافیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا ملک کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے ملک کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ ایک حقیقت بڑی واضح ہے کہ آج کوئی ایک جماعت، کوئی ایک لیڈرشپ ملک کے نظام کو نہیں چلا سکتی. یہ فیل ہو گئے سارے. سب کے پاس اقتدار ہے، تھا، آج بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بھی اثر ہے، لیکن ہمارا ملک نہیں چل رہا. ہم جو کام کرتے ہیں الٹے سیدھے ہی کرتے ہیں. ہم نے ترامیم کر کے عدلیہ کو ختم کر دیا، ہم نے میڈیا کو ختم کر دیا، ہم نے قانون کی پرواہ نہیں ہے، اس کو مرضی اٹھا لیں، اس کو مرضی اندر کر دیں، اس کو مرضی باہر کر دیں، لیکن پھر بھی ملک نہیں چل رہا. تو اب اس پریشانی کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نفاق کو ختم کریں، حب الوطنی کے دعوے جو ہیں ان پر عمل کر کے دکھائیں اور ایک ایجنڈا طے کریں جس کو یہ سب مل کر امپلیمنٹ کریں. نہیں یہ تو بڑی نیک خواہش ہو گئی نا کہ جناب وہ لوگ ملک کا احساس کریں اور مل بیٹھیں. یہ تو تلقین ہو گئی. اب وہ بقول آپ ہی کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا جب آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ بھئی ان کو تو احساس ہی نہیں ہے. جب ان کو احساس نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا جو نرم و نازک کلام ہے ان پہ اثر نہیں کر رہا. تو اگر نہیں کر رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ پہ اثر نہیں ہو رہا، طاقت آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ طاقت کا استعمال کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. تو پھر یہ فیصلے سڑک پہ ہوں گے اور وہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. میری یہ مشورہ ہوگا
کہ اس دن سے بچیں جب اس ملک کے لوگ سڑک پہ آپ پر اپنا فیصلہ خود کریں گے. آج نوبت جا رہی ہے وہاں پر. 1971 میں ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا. آپ آج ملک کے اندر دیکھ لیں کیا حالات ہیں, کیا اسی قسم کے حالات نہیں ہیں؟ تو آج اگر بہتر ہے کہ ایک نظام کے اندر خود اس کا حل نکالیں. اگر آپ نے یہی دشمنی, سیاست کو دشمنی میں بدل کے رکھنا ہے, سیاست کو نفرت کے طور پہ استعمال کرنا ہے, تو پھر ایک دن فیصلہ جو ہے وہ سڑک پہ ہوگا.